العليم من الشيطان الرجيم إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ حضرات ذی وقار، دنیا دی زندگی یہ امتحان گاہ ہے، عارضی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، کسی دے علم اندر نہیں یہ زندگی کدوں ختم ہوئے گی۔ بس دعائے کرو اللہ پاک سانو نماز تے، توحید تے اور اسلام تے اللہ پاک سانو زندہ رکھے، اور یہ تے اللہ پاک سانو موت نصیب فرمائے۔ توجہ ذرا مروا رکھنا، ایک بڑا منفرد اور بڑا ضروری موضوع تواڈے پیشے خدمت کرنا چاہنا، اور میں یہ سمجھنا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ شیطان اس بندے نو بڑی جلدی شکار کر لینا ہے جڑا بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ جذباتی بندہ، پیروں کا کچا بندہ، بہت جلدی شیطان انہوں شکار کر لینا ہے، اور شیطان دا اصل ٹارگٹ یہی ہے، یا تو بندیاں نو مشرک بنا دیو تے یا انہاں نو لڑاکا بنا دیو۔ شرک تے لان دی بڑی کوشش کرتا ہے، تے جے بندہ قابو نہ آئے پھر وہی کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے دا دل نہیں صاف رہنا چاہیے۔ انہیں میرے آکھے لا کہ شرک تے نہیں کیتا، یہ ہن بندہ رہن دل نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ جے دا عقیدہ بھی سونا ہے، سوچ بھی سونی ہے، دل بھی نرم ہے، حق حقوق دا خیال رکھتا ہے، تو انہوں انہاں تے پتہ ہے یہ تو پھر میرے ہتھوں گیا۔ تے شیطان ہائی مائی کسے بندے نو اپنے ہتھوں جان دیندا۔ اللہ پاک نے توحید، نماز، عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ بس میرے پیارے بھائیو، یہ ہن کام ہے سانو آپس اندر لڑانا، آپس اندر اختلافات پیدا کرنے، اور نفرتاں دا ایک بہت بڑا چور دروازہ اج میں تمہیں دسنا۔ اس چور دروازے نو بند کرو، جنی دیر تک اے نفرتاں دا چور دروازہ کھلا رہے گا اونی دیر تک قطع رحمی، لڑائی جھگڑے، فسادات، انہاں چیزاں تو اسی باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ نفرتاں دا چور دروازہ میرے پیارے بھائیو غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کی ہے کہ کسی معاملے نو اس طرح سمجھ لینا کہ وہ حقیقت دے اندر معاملہ ہے گا نہیں، اپنی رائے دے پیچھے لگ جانا، جڑا خیال آیا وہ دے پیچھے لگ جانا، ذہنی پیداوار دے پیچھے لگ جانا، گل دی تحقیق نہ کرنا، گل دی تہ اندر نہ جانا، اپنے آپ ہی ایک مائنڈ بنایا، ذہن بنایا، تبصرے شروع کر دیتے، لوگوں کی کردار کشی شروع کر دیتی، دل اندر نفرت شروع کر دیتی۔ کئی بندیاں نے اپنی زندگی نو جہنم بنایا صرف غلط فہمی دی وجہ تو۔ ہر معاملے اندر غلط فہمی، بھائیاں دے معاملے اندر، بھیناں دے معاملے اندر، بیوی دے معاملے اندر، لین دین دے معاملات اندر۔ میں تھانوں چند دن پہلے دی گل سنانا، اور پھر یہ اندر نیک تے بد دونوں شریک ہو جاتے۔ نیک بندہ بھی کسی ویلے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک مسجد امام صاحب کو چھٹی کران لگے تھے، انہوں نے آبجیکشن پتہ کی لگا کہ یہ سنتا نہیں پڑھتے، تو چھڈو اس مولوی نو کی رکھنا جڑا سنتا بھی نہیں پڑھتا۔ تحقیق کی تو پتہ ہی لگا کہ ماشاءاللہ وہ اللہ والے بندے نے، پہلیاں سنتاں بھی گھروں پڑھ کے آتے ہیں، تے بعد والیاں سنتاں بھی گھر جا کے پڑھتے ہیں، انہاں کدی بھی سنتاں چھڈیاں۔ اللہ کی قسم غلط فہمی کی بنیاد تے میں تاریخ پڑھتا رہنا، قتل ہو گئے، طلاقاں ہو گئی۔ ادھر ایک سچا واقعہ سنانا۔ ایک بندے نے گھر ٹیلی فون کیتا کسی سے، شرارتن کیتا یا ویسے کیتا، اگوں عورت نے چک لیا۔ انہیں ہن عورت نہ فری ہونے کی کوشش کی، انہیں ریسیور تھلے رکھتا، انہیں پھر کیتا، پھر گھر والا گھر نہیں سی، انہیں پھر اٹھایا، انہیں عورت کی آواز ویکھی، انہیں پھر کوئی گل بات کرنی چاہیے، انہیں ریسیور پھر رکھ دیتا۔ تیسری دفعہ جب انہیں ٹیلی فون کیتا تو وہ خامد نے اٹھایا، تو وہ اگوں نہ غلط گلیں نے شروع کر دیتی، آپ بند نہ کریں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ خامد نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا، وہ سامنے ٹیبل تے پیا سی شیشے کا گلاس، وہ سیدھا ماریا، وہ کتے کو دل والی جگہ تے لگ گیا، عورت اتنے ہی فوت ہو گئی۔ بعد چ ڈیٹا چیک کیتا گیا، صرف 3 گالاں نکلیاں، تے اس معاملے اندر اس عورت کا کوئی ذرہ بھی قصور ہے۔
صرف مرڈن قتل ہویا غلط فہمی دی وجہ تو بھائی جان اے جذبات دا نہ تے ایمان تے اسلام نہیں، نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے نہ تحقیق بندہ کرے نہ اگلے بندے دی شخصیت دیکھے، بس جو دماغ چاہیا ذہن چاہیا کر گزرے۔ میرے بھائیو یہ کسی نے نہیں مسئلہ دسیا کہ غلط فہمی بھی بڑا وڈا گناہ ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف اندر فرماندے نے جڑے میرے مومن بندے نے، عقل مند بندے نے، جنتی بندے نے، وہ جدوں کوئی معاملہ وہندے نے، کوئی گل سنتے نے، وہ اچھے پہلو لیندے نے۔ تو میرے پیارے بھائی یہ بنیاد تے قتل ہو گیا، یہ بنیاد تے طلاقاں ہو گئی، غلط فہمی دی بنیاد تے بڑے بڑے گھر اجڑ گئے، بڑے بڑے دل اجڑ گئے۔ ہمیشہ گل دی تحقیق کرو، اگلا بندہ جو صفائی دے دے وہ تم دھکے شاہی نہ اتنے مسلط نہ کرو، نہیں تو یہی آخیا سی جو کہے میں نہیں گیا من لو دی گل، دھکے شاہی دے نال کسی کو گل مسلط کرنا میرے پیارے بھائیو یہ بھی دین دے خلاف ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہر قسم دی چھوٹی وڈی غلط فہمی تو محفوظ فرمائے۔ اب پچھلے ہفتے کا واقعہ ایک ساتھی نے دسیا کہ میں اپنے بچے نو مارن لگا ہاں تو بڑا سخت مارن لگا ہاں، لیکن وہ غلط فہمی کی وجہ تو ہویا کہ وہ 8 بجے وہ کلاس شروع ہوتی سی حفظ دی، تو وہ 4 پائی تے لیٹیا سی، تو میں زور ویلے اٹھیا تو میں ویکھیا ادوں ہی وہ 4 پائی تے اسی طرح اس طرح ہی لیٹیا سی، تو میں انہوں مارن لگا تو میں آخیا تو کلاس ہی نہیں گیا، انہیں کہا جی میں 8 بجے اٹھ کے گیا ہاں تو 5 منٹ پہلے ہوئے نے اسے 4 پائی تے آ کے میں پھر لیٹ گیا۔ میرے پیارے بھائیو میں ہوں تواڈے سامنے کچھ صحابہ کرام دے دور دے اور کچھ ماضی قریب دے چند واقعات سنانا، ذرا تحمل دے نال سنیو تے انہاں تے غور کریو کہ غلط فہمی جیڑی ہے یہ کتنا بڑا نفرتاں دا چور دروازہ ہے۔ بڑیاں بڑیاں لوگاں دی خدا دی قسمیں لوگ حسد دی بنیاد تے عزت رول کے رکھ دیندے نے، مخالفت دی وجہ تو کسی ویلے غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ وجہ حسد نہیں ہوتی، وہ وجہ مخالفت نہیں ہوتی، واقعی غلط فہمی ہوتی۔ کئی لوگ یہ معاملات کرتے ہیں حسد دی وجہ تو، کئی لوگ یہ معاملات کرتے ہیں میرے بھائیو مخالفت دی وجہ تو۔ اے میں تانوں کنی سنیاں گلاں دسنا، کنی سنیاں گلاں، اللہ دی قسم میں ممبر تے کھڑا، ایک علاقے اندر ایک عالم کو اللہ نے بڑا شان دیتا، بڑا مقام دیتا، وہ چند لوگ جیلس سے ہو گئے، انہوں نے آخیا یار یہ کوئی چھٹی کرانی یہ کی طور طریقہ، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کسی عورت کا الزام لا دیو، پیسے کا الزام لا دیو، شور پہ جائے گا تو آپ ہی چھڑ جائے گا، اور اس طرح ہی کیتا۔ اس واسطے میرے ویڈیو میرے بھائیو لوگ آخرت کو بیٹھے نے، حسد دی بنیاد تے بہت کچھ کرتے ہیں، مخالفت اندر بہت کچھ کرتے ہیں، اور کسی ویلے واقعات نہیں بندے نو غلط فہمی ہو جاتی ہے، رشتے داری دے معاملات اندر، کاروبار دے معاملات اندر، لین دین دے معاملات اندر گل دی تہ تک پہنچو، تحقیق کرو، پھر کوئی رائے قائم کرو، اور جس معاملے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے کوشش کرو اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیو، موقع بھی نہ دو غلط فہمی کا۔ میں بخاری شو تو ایک واقعہ سنانا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے سن، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کو ملنے واسطے آئیاں اعتکاف اندر مسجد اندر بہ کے انہوں کو ضروری گل بات کی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام انہوں نے باہر دروازے تک چھڈن جان ڈے سن تے 2 انصاری صحابی کھلوتے سن، نبی علیہ السلام نے گل سنو، وہ آ گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ میری بیوی صفیہ ہے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہویا جے، شیطان بندے دے اندر انج دوڑتا نسدا ہے جی رگاں دے اندر خون دوڑتا نسدا ہے، مینوں خدشہ پیدا ہو گیا کہ تواڈے دل اندر غلط فہمی نہ ہو جائے کہ عورت کیڑی ہے، تے میں تہاڈی غلط فہمی کا ازالہ کرنے واسطے تہانوں دسیا کہ کتے شیطان غلط نہ پھونک دے تواڈے اندر۔ صحابہ کرام نے جڑے انصاری صحابی سن انہوں نے ایک گل ایڈی اچھی نے، انہیں اللہ دے نبی نہیں یہ گل سوچ سکنے، اور تسی نہیں سوچ سکتے، لیکن شیطان کوئی کسر نہیں چھڑدا، شیطان کوئی کسر نہیں چھڑدا۔ اور بخاری شریف سے تمہیں ایک دو اور واقعہ سنانا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن ہے، اللہ پاک نے بے دین لوگاں دی ایک نشانی پتہ کی دسی ہے کہ وہ گل دی تحقیق تو کوئی نہیں کرتے، سنیاں سنائیاں گلاں ذہن بنا کے بہ جاندے نے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، صرف گمان دی پیروی کرنے والے لوگ
غلط فہمیاں اندر مبتلا ہونے والے لوگ اٹکل بچو جو ذہن اندر آیا جو خیال اندر آیا وہ اعتماد کرنے والے لوگ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں عقل مند نہیں سمجھدار نہیں کنار نہیں اللہ والے نہیں نیک لوگ نہیں آؤ لوگوں نفرتوں کا چور دروازہ غلط فہمی بند کرو تحقیق کرو گل کی تہ تک پہنچو نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی باری ہے رات دے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے اندر نظر نہ آئے بستر تے نظر نہ آئے تو سیدہ دے دل اندر خیال آ گیا غلط فہمی ہو گئی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہو سکتا ہے کسی اور اہلیہ دے گھر چلے گئے ہون میری باری ہے کسی اور گھر چلے گئے ہون سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اے میں ذہن اندر گمان رکھ کے اے میں ذہن اندر گل رکھ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام دی تلاش شروع کی تھی میں کی ویکھیا نبی پاک سجدے پہ کے اللہ اگے رو رہے نے تے اپنے رب دی حمد و ثنا کر رہے نے انہوں نے سمجھا کسی بیوی دے گھر چلے گئے نے حالانکہ نبی علیہ السلام اللہ دے سامنے پیش ہوئے سن میاں بیوی دے معاملات اندر 70 تو 80% جڑا جھگڑا ہوتا ہے نا وہ غلط فہمی دی وجہ تو ہوتا ہے ہوں ایک ساتھی نے مینوں یہ گل دسی کہ میں کوئی 38 باری اپنی بیوی نو صفائی دے چکے ہاں کہ تینوں غلط فہمی ہوئی ہے یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح انہیں کہا نہیں یہ ہے ہی اس طرح نہیں ہے ہی اس طرح گل ہی اس طرح میرے پیارے بھائیو کسی سے کچھ ہے مسئلہ جہاں بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا دسو اپنا اندر ہی ساڑے گا ہورو کی کر لے گا 4 دن دے جڑے ساہ نے وہ بھی گھٹ گھٹ کے لوے گا مینوں دسو جڑے غلط فہمیاں پھیلاندے نے یا کرتے ہیں وہ کدی بھی انہوں کو حقیقی خوشی نصیب ہو ہمیشہ گل دی تہ اندر جاؤ تحقیق اندر جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا کچھ خیال کچھ آیا حقیقت اندر کچھ بلکہ بخاری شریف اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہوں نے خامن فوت ہو گیا حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لو حضرت فرمان لگے میں چند دن غور و فکر کر کے پھر دساں گا چند دن تو بعد سیدنا عثمان نے انکار کر دیتا میرا ارادہ نہیں حضرت عمر فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خدمت اندر میں پیش کیتا میری بیٹی حفصہ دے نال شادی کر لو سیدنا ابو بکر نے بھی انکار کر دیتا حضرت عمر فرماندے نے حضرت عثمان دی بنسبت مینوں سیدنا ابو بکر تے زیادہ غصہ آیا بڑی جاندے نے مینوں تکلیف ہوئی لیکن چند دن گزرے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا تے کہنے لگے میرے معاملے سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہویا جے میں تہاڈی بیٹی دے رشتے نو ٹھکرا دیتا ہے اصل چ میں نبی پاک کو بیٹھا سا تے نبی علیہ السلام نے حفصہ دے نال شادی کرن دا ارادہ ظاہر فرمایا سی اس واسطے میں تمہیں انکار کر دیتا تے میں نبی علیہ السلام دا راز بھی تیرے سامنے کھولنا نہیں سی چاہتا ارادہ یہ سی کہ اگر نبی پاک نے انکار کر دیتا تو میں نکاح کر لاں گا چونکہ نبی علیہ السلام نے گل کیتی سی اس وجہ تو میرے بھائی میں انکار کیتا ہے اپنے دل اندر کوئی گل نہ رکھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری غلط فہمی کا ازالہ فرما دیتا تو میرے پیارے بھائیو قطع رحمیاں نفرتاں نمازاں بھی چل رہی ہیں رب رب بھی ہو رہا ہے تسبیح بھی پھر رہی ہے لیکن غلط فہمیاں نے گلشن اجاڑ دیتے گھر اجاڑ دیتے دل اجاڑ دیتے دعا کرو اللہ پاک سانو ہر معاملے اندر تحقیق اور گہرائی اندر جا کے پھر کوئی اللہ سانو ذہن بنان دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی وفات پاک ہوئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان نو سلام کیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ بچارے پریشان سن غم ہی اتنا زیادہ سے اللہ کی قسم انہاں دنوں پتہ لگا کہ صدمہ کی ہوتا ہے پیدر پہ جڑے علماء فوت ہوئے نے شاگرد دوست فوت ہوئے نے ہن آ کے پتہ لگا صدمہ کی آندے نے دعا کرو اللہ سب دیا قبراں روشن کرے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیتا حضرت عثمان نو تے انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں لگا کہڑے ویلے ننگے نے تے کہڑے ویلے سلام کیتا لیکن انہوں نے غلط فہمی ہو گئی کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب لیکن وہ لوگ غلط فہمیاں پالتے نہیں سن اسی تو چھوٹی جی غلط فہمی تو ساری زندگی اپنے دل دیا ڈڑاڑا ختم نہیں کرتے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلے گئے، جا کے کہنے لگے ابو بکر جی میں عثمان نو سلام کیتا ہے، انہوں نے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا، میں بڑا پریشان۔ حضرت عثمان نو بلایا، حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر جی مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں کوئی نہیں پتا عمر کیڑے ٹائم گزرے نے تے عمر نے کیڑے ٹائم مینوں سلام کیتا ہے، مینوں پتہ ہی کوئی۔ اگلے بندے نو پتہ ہی نہیں تے میں وہ بارے غلط ذہن بنا کے بہ جا۔ ایماندار نہ دسو یہ کوئی خوشیاں دا قتل نہیں، اے نفرتاں دا چور دروازہ نہیں، اس نالوں بڑا گناہ کی ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اے بے دین لوگاں دا کام تحقیق کرو۔ حضرت امام اوزائی دے بارے بھی میں واقعہ پڑھیا ہے، انہوں دے گھر ایک عورت آئی، اج میں آج مسلح وچھیا، انہیں ویکھیا مسلح گلا ہے تے انہیں گھر دی نو کہا کہ تینوں کوئی شرم یا کوئی نہیں، اللہ والے بندے نے تے انہیں رب رب مسلح کرنی ہوتی، اتنے جا کے بچے نے پیشاب کر دیتا ہے تے تینوں اینا بھی نہیں پتا، خیال رکھیا کر بچے نو اس پاسے نہ جان دیا کر۔ انہیں مسلح گلا ویکھ کے آخیا کہ اتنے بچے نے پیشاب کر دیتا ہے، اس پاسے بچے نو نہ جان دیا کر۔ انہیں اگوں کی کیا؟ انہیں کہا کرما لیے بچے کا پیشاب نہیں، دموع الشیخ، یہ تہجد دے ٹائم فجر دے ٹائم شیخ جدو اتنے سجدہ کرتے ہیں انہوں دے آنسواں دی وجہ تو مسلح تار ہو جاتا ہے۔ غلط فہمی خوف خدا چ بہن والے آنسواں نوں پیشاب بنا دیندی ہے۔ پیشاب اللہ دی قسم عقل مند بندیاں واسطے اس گل چ بڑی وڈی عبرت ہے کہ کائنات دا سب تو پاکیزہ قطرہ صرف غلط فہمی دی وجہ تو کائنات دا سب نالوں گندا قطرہ بن جاتا ہے۔ کتھے خوف خدا اندر نکلن والے آنسو تے کتھے نے اپنی غلط فہمی دی وجہ تو انہوں پیشاب دے قطرے بنا دیتا۔ تمہیں میں سچا واقعہ سنانا، اور میں سمجھنا اج میں جڑا خطبہ پڑھا رہا نا پورے خطبے چ واقعہ سب نالوں اہم۔ چند سال پہلے دی گل ہے، رمضان المبارک دے اندر گھر والوں نے مولانا صاحب نو افطاری تے سدیا۔ افطاری تو بعد جو فراغت ہو گئے کھانا کھا کے مولانا چلے گئے، کمرے دے اندر کچھ پاؤنڈ پے سن، برطانوی پاؤنڈ، وہ ویکھیا غائب ہو گئے۔ انہاں دے دل چ بڑی نفرت ہوئی، یار مولوی صاحب نے یہ کام کی کیتا ہے؟ جے کوئی لوڑ سی ضرورت سی تے سانوں دس دے، اس طرح پیسے چکن دی لوڑ؟ لو جی پورا سال مولانا دے بارے منہ بنا کے رکھیا، وہ ویکھے نے جی اسی مولوی آ انہاں دا کردار آ انہاں دا اندر آ۔ وہ سال بعد پھر ویکھو ویکھی جدو ویکھیا نا لوگ افطاری شیخ صاحب دی کرا رہے ہیں، مولانا صاحب دی کرا رہے ہیں، انہوں نے آخیا چلو چبل تے ماری سو لیکن منہ رکھان واسطے افطاری کرا دینے۔ افطاری تے پھر سد لیا، افطاری تے بیٹھے گلاں باتاں شروع ہو گئی، تے گھر دا سربراہ بول کے کہنے لگا مولانا جے غصہ نہ کرو کہ چھوٹی جی گل کرنی، فرماؤ تمہوں جے پیسے دی لوڑ سی تے تواڈے واسطے جان بھی حاضر ہے، تسی آہ حرکت کی کیتی؟ تسی کیوں یہ معاملہ کیتا سا؟ سارا سال انہیں آخیا میں تہاڈے نال سیدھے منہ سلام نہیں لئی، تسی اس گل نو محسوس کیتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں کیتا ہے۔ انہیں کہا حرکت جی کی؟ وہ حضرت صاحب رون لگ پے، انہیں آخیا انا للہ و انا الیہ راجعون، روئی جا رو جا۔ انہیں کہا چلو چھڈو میں کسی نے گل نہیں کرتا لیکن انہاں تو احتیاط کرے آجے۔ انہیں کہا میں اس گل تو نہیں رو رہا کہ میں تھوڑے پیسے چکے نہیں، میں رو اس واسطے رہا وا اتنے افطاری کی ہے، آ ٹیبل پیا تے آ ٹیبل تے قرآن پیا ہے، پکھا چلیا سی، پیسے کھلر چلے ہیں، میں کٹھے کر کے قرآن دے پہلے صفحے 'چ رکھ دیتے ہیں۔ میں کہ چلو صبح کھولن گے مل جان گے، شام کھولن گے مل جان گے۔ میں رویا اس گل تو کہ پورا سال تسی قرآن نو ہاتھ تک نہیں لایا۔ وہ قرآن دا صفحہ کھولیا، سارے پاؤنڈ اسی طرح اتھے ہی پے۔ وہ سارا سال تسی ایک ٹیبل دے نال پیا، تسی قرآن نو ہاتھ تک نہیں لایا، پہلا صفحہ کھول دے تے تانوں وچوں پیسے مل جاندے۔ اس تو اندازہ لگا لو غلط فہمی کتنا بڑا گناہ جے، غلط فہمی نفرتاں دا کتنا بڑا دروازہ جے۔ یار اسی نہیں کسی تو غلط فہمی کرنی، سانوں کی لوڑ پئی ہے، مینوں کنے جج بنایا کسی دا؟ پھر کو اگے بندہ عزت دار ہوئے، حاجی صاحب ہون، نمازی صاحب ہون، قاری صاحب ہون، مینوں ہور الرٹ ہو جانا چاہیے۔
بہت زیادہ مینوں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میرے پیارے بھائیو غلط فہمیاں نے خوشیاں کو برباد کر دیتا, گھراں دیاں رونقاں نو برباد کر دیتا. اس نفرتوں کے چور دروازے نو بند کرو. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہر قسم دی چھوٹی وڈی غلط فہمی تو بچن دی توفیق دے. میں تمہیں چند جمعے پہلے نہیں ایک واقعہ سنایا. مولانا صاحب نو مسجد کا ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی تھوڑے ایک گل کرنی ہے. انہوں نے کہا جی کرو. انہوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑے پیچھے نمازاں پڑھی دیاں نے, تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھی دے نے, لیکن ایک تھوڑے چ حرکت آ یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ٹھیک کرو. یہ رازداری نے میں تمہیں سمجھا جا رہا. انہوں نے کہا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شراب پیندے ہو نا یہ چھڑ دیو. انہیں کہا یار میں مسیطے کھلوتا رب کی قسم میں تو شراب کا منہ بھی نہیں کدی دیکھا. ایک بار دبئی ایئرپورٹ میں اتریا سا گل بن عمرے تے گیا ہاں, ادو میں اتنے کتنے شراب دیکھی, اس تو میرے تو پتہ ہی نہیں شراب کی. انہیں کہا مولوی بندہ بن گیا چاری کسی ہور نو جا کے جڑے اپنے آپ کو بہتا ذہین تے کلاٹو خاں سمجھتے ہیں نا, بہتیاں چوڑاں بھی یہی مارتے ہیں. حقیقت واللہ جڑا بہتا ذہین ہوئے گا وہ بہت ہی غلط فہمی کرے گا. وہ سمجھے گا کہ میری بڑی نظر ہے. ذہین بندے نو بڑا محتاط رہنا چاہیے, شیطان انہوں بڑا قابو کرتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا پھر مولوی نہیں بات ہوگا, پھر رنگے ہاتھوں میں پھڑاواں. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ گھر سے ملازمہ کرتی سی کام. انہیں ویکھیا کہ مولوی صاحب کے بیڈ کے تھلے نا واقعات کی بوتل پی سی گرین کلر کی, اتنے گولڈن کلر کا سٹیکر لگا سی. وہ ہوں جاہل قسم کی ملازمہ سی. انہیں وہ بوتل ویک کے انہوں نے دستا جی مجھے جس کاری صاحب گھر تھی لوایا ہے نا وہ تو شراب پیندے نے, میں انہوں گھر نہیں جانا. انہیں اس ملازمہ نو لیا, بوا کھڑکایا, مولوی صاحب کے بیڈ کے کول آ گیا. انہیں کہا مولوی میں نگاہ کرنے لگا ہجے بھی من جا تو توبہ کر لے. انہیں کہا بھائی تو کر لگا. انہیں چکی بیڈ شیٹ تھلے بوتل نکل آئی. جدو بوتل ویکھی تو زیتون دی بوتل. کا بوتل بھائی ساسو کا آتا نہیں ہے, تھی کسی بھی وڈے سٹور لو, ساسو کا گرین کلر اتنے گولڈن سٹیکر لگا ہوں. وہ ملازمہ نے اس زیتون دی بوتل نو کی بنا تا. گلوں سوچو. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ میں جمعہ پڑھاتا رہا. تھی ان چیزوں سے غور کرو, میں کتنے کھڑا, تھی کتنے کھڑے ہو. غفلتوں کی وجہ تو زندگیاں جہنم بنتی نے. رب کی قسم لاہور دا سچا واقعہ, لاہور دا سچا واقعہ. چاچے بھتیجے کا آپس اندر بڑا پیار. ایک بندے نے پتا کی کیا, اور جی انہیں بھتیجے نے یہ بارے آخیا یہ تو بڑا گندا بندہ ہے, یہ اتوں کڈو تو جگہ پاک کرو. وہ کسی چاچے ہونے پتا لگ گیا, وہ بھتیجے ہونا نے ناراض ہو گیا. ظاہر انسان آ کمزور آ. تو جدو بھتیجے ہونے پتا لگا انہیں کہا مینو قرآن چکا لو مسیطے لے جاؤ, اللہ کی قسم مجھے اس گل کا پتا ہی کوئی نہیں. پھر وہ رابطہ کیا بھائی تم یہ گل کیوں کہی. انہیں آخیا میں صرف لڑان واسطے کی. لوگ بڑے بڑے گورکھ دھندے کرتے جے. بالکل اپنے امال برباد نہ کرو, اپنی خوشیاں کا قتل نہ کرو, 1000 دفعہ تحقیق کرو, 1000 دفعہ تحقیق کرو. فرمایا ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. اٹکل بچو لگانا, ذہن دیاں گلاں بنانیاں, آپ ہی ایک رائے قائم کر لینی. اتنا لوگوں کا کام نہیں, سمجھدار لوگوں کا کام نہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تحقیق دی توفیق عطا فرمائے. اچھا پھر کئی بندے پتہ کی کہندے نے, گل سنیو آخری میری گل 100% جھوٹھی ہوئے نا, تحقیق کرنے دی بجائے کئی بندے بڑا محاورہ بولتے ہیں, آہو گل ایویں تو نہیں نا نکلتی. اے سنیا جی گل ایویں تو نہیں نا نکلتی. کئی بندیاں میں نہ کرنی سنیا آدھے تہمت لاؤ, تحقیق کنے کرنی ہے, لوگ تے جاہل نے. ادھے کہن کے نہیں ہویا تو کم از کم ادھیاں کہنا ہاں کوئی نہ کوئی گل تو ہے. میں نہ کنا سنیا انہاں دین دے ٹھیکیداراں نو کہ سجدے کر کر کے جنہاں دے متھیاں تے محراب پی گیا ہے. اللہ دی قسم میں نہ کنا نہ سنیا جے کہ نبڑ لیں گے تیرنا دیکھ لیں گے. میرے پیارے بھائیو بالخصوص اپنے بھراواں دے معاملے اندر ادھر ویکھو, میں گل مکان لگا.
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। گل کی تحقیق کرو، جو صفائی ستھرائی سامنے آ جائے معاملہ رفع دفع کرو. اور بالخصوص بیوی دے معاملے اندر اور بیوی خامن دے معاملے اندر خام خواہ شک کری جانا کری جانا کری جانا، یہ صرف اپنی خوشیاں دا قتل ہے، کسی دا کوئی نقصان نہیں. دنیا تماشا ویندی ہے، تسی سکی بھن نہ لڑ کے ویکھ لو، بھرا نہ لڑ کے ویکھ لو، الا ماشاء اللہ کہ خوف خدا بندہ آ کے تہاڈی صلح کرائے، ورنہ مان دھرنا مینوں دسو اج جدوں دا فیس بک دا دور آ گیا کوئی صلح بھی کراوندا لگے رہن بس ٹھیک ہے. قتل ہو گیا غلط فہمیاں دی وجہ تو، طلاقاں ہو گئی غلط فہمیاں دی وجہ تو، کاروبار اجڑ گئے غلط فہمیاں دی وجہ تو، معاشرہ برباد ہو گیا غلط فہمیاں دی وجہ تو. اس چور دروازے نو بند کرو، اس چور دروازے نو توڑو، ختم کرو. دعا کرو اللہ پاک سانو تحقیق دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سانو گل دی گہرائی چ پہنچن دی توفیق عطا فرمائے. اور اگر 100% کسی دی تحقیق تو بعد غلطی ظاہر بھی ہو جائے نا، پھر بھی سانو پردہ پوشی کرن دا حکم ہے، کسی نو ذلیل کرن دا حکم ہے. تے نالے یار مل کے بولو، جنوں رب عزتاں دے انہوں کو نیواں کر سکدا، تو جنہوں رب نیویاں کر دے انہوں کو اچا کر سکدا. لو جی ماشاء اللہ گل ختم کرنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سانو اس غلط فہمی دے شر تو عذاب تو اللہ بچن دی توفیق عطا فرما. اے خام خواہ دا ساڑا، خام خواہ دا انسان اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اپنے آپ تے ظلم کرتا ہے، کسی دا کچھ نہیں بگاڑتا. اللہ پاک سانو گل سن کے واقعہ سن کے کہو بھائی میں ویکھاں گا، سوچاں گا، تحقیق کراں گا، پھر تینوں میں کوئی رائے داں گا، پھر میں تینوں کو رائے داں گا. فل فور کسی سے کوئی تبصرہ نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تہمت بہت بڑی، بہت بڑا جرم ہے تہمت، غلط فہمی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ غور و فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.